أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم صلوات. ور محمد والے بیت محمد صلوات. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کربلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کربلا. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنے چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا
کثر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کثر منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی بر محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بارے دیگر صلوات. بارے دیگر صلوات. شاہ کی لاڈلی جب قیدیِ زندان ہوئی روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا ہے اب مجھے کوئی سکینہ
کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا. ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی. آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے. آپ پہچانو گے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا. ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا. ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم بردر اینڈ سسٹر. میں گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب سے، مولانا صاحب ہمارے سے بہت دور سے آئے ہیں، کراچی سے، پاکستان سے، اور مولانا صاحب نے بہت ساری خدمات کری ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ فاطمیہ اسکول، فاطمیہ ہاسپٹل کو جو جماعت جو ہے جو رن کرتی ہے، مولانا صاحب ان میں سے ایک ون آف دا ڈائریکٹر بھی ہے، اور کمپنی کے وہ بھی ہے، آرگنائزیشن کے ایک ممبر بھی ہے. تو میری درخواست ہے کہ ان کی ریسپیکٹ میں اگر ہم کھڑے ہو سکے. جزاک اللہ صاحب.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بالطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدي على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد عليه. Alhamdulillah, it has been a privilege to be amongst the followers and lover of Ahlul Bayt alayhimus salam and Quran. Our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings, countless blessings, as Allah has said in Quran, in tu'addu ni'mat Allah la tuhsaha, that if you try to count the bounties and blessings of Allah, you would not be able to do so. But that doesn't mean that we should not acknowledge the blessings and countless bounties which Allah has bestowed upon us. Acknowledging Allah's blessings and bounties is the first step or primary step towards being grateful and thankful to Allah. And besides the countless bounties, the greatest bounty which Allah has given to mankind is the blessing and bounty of guidance. Guidance. This is the best blessing and bounty, the greatest one. Allah has sent 124,000 prophets and messengers, and with them Allah has revealed approximately 313 scriptures, and among them there are 4 prominent books of Allah. All and in all, it is about the guidance. Guidance towards what? Towards the truthfulness, towards the truth path, the righteous path, to understand and differentiate between right and wrong, to know and differentiate between good and bad. In our times, we would like to do the most perfect things. When we are in schools,
just passing grade is not enough for us. If your percentage is like 50%, 50 marks out of 100 is passing marks. And if you get 50 or 51, you say, okay, I have passed the exams, but this is not enough for you. You would like to do better. You would like to achieve 60% marks, and then again it's not enough for us to do. Then we try to achieve better and better. And that's what Quran has said to us, has asked for us. Like in Surah Mulk, Quran says, Inna khalaqnakum, that we have created, Inna khalaqna al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. We have created death and life. For what? To find ayyukum ahsanu amala, that who is the best among you. Not only who is good or bad, the best. It's best. You must have gone through that historical event of Habil and Kabil, the two sons of Hazrat Adam alayhi salam. What Allah have asked them to sacrifice in the way of Allah, to do the best. So there are different narrations. I will give one of the narrations, the most famous one. What is the most famous one? That Hazrat Habil sacrificed the best of the animal which he has, the most healthiest animal which he had. And Qabil also sacrificed an animal. He also sacrificed what Allah has asked to sacrifice in His way, on His path. So they sacrificed both. That means they fulfill their duties. Hazrat Habil and also Qabil, they both sacrificed an animal. But Hazrat Habil sacrificed the best animal which he had, the most healthiest animal. Okay. But Qabil, what he did, he tried to find out the weakest one, the weakest animal. He also sacrificed, but the weakest animal. So they both sacrificed the animal. So apparently they fulfilled the obligations. Allah asked them to sacrifice, and they both sacrificed. But in the end, Allah accepted a'mal and deeds of one of those and rejected the other one. That means Allah subhanahu wa ta'ala accepted the deed of Hazrat Habil and rejected the deed of Qabil. They fulfilled them. Apparently they fulfilled, like we all offer prayers, we all offer and commemorate Azadari. But that doesn't mean that our offering of prayers or fasting or recitation of Quran or maybe givings of alms and charities and zakat and sadaqat, that every time we are giving it is going to be acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala. No. That is the best of what we can do. It's not just to fulfilling the gap, but it's to provide the best what we can do. In our amal, in our deeds, in our worship, in our prayers. And similarly, in our charity, in providing whatever best we have. Maybe the best of our skills, just not giving some volunteer services. No, if we have good skills,
then we should provide it to others, help others. We should be helpful to them. So this is what is required. So we at times appreciate lots of people in history, like Hatim Tai, which has been that he has been so generous that he used to have 100 doors or 1,000 doors, and that poor person used to go in every door and collect, and he used to give, although he knew that this person is coming again and again and asking for charity, but he never used to refuse it. Somebody asked the sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, that are you so generous? Something, it's the meaning of the hadith is that are you so generous? He said, we are more generous than Hatim Tai. Hatim Tai was before the advent of Islam. So he said, how come you are the generous? He said, the person who is in need comes to one of our doors, and we fulfill all his requirements. So he doesn't have to go to each and every door. So Hatim used to give charity, but very little. He did not used to fulfill that. Okay? So it's something like that. In our daily life, we, as a weak person, we give charity, but we do not fulfill the entire requirement of that person. This is the teaching of Islam, teaching of Ahlul Bayt is that if it is in our capacity to fulfill the requirement, maybe that person needs help for his sustenance, for his clothing, for his housing, for his health, for schooling of his children, and so on. And if we have sufficient amount, we should fulfill that. But if we give something to help a portion of it, okay, we have done something good. But it's not that we have done something which has been performed by Hazrat Habil. Ayyukum ahsanu amala. Quran says that Allah will not compare our deeds among those who have done good and those who have done bad. Deeds of believers and non-believers. No, non-believers are not in the list of Allah subhanahu wa ta'ala to consider their deeds. But the deeds of believers in Quran, believers in Islam, believers in Ahlul Bayt alayhimus salam, that who among us has performed the best. So Allah from one side has given the guidance through his prophets, messengers, through his apostles, Ahlul Bayt alayhimus salam, to guide us to find the best way to please Allah subhanahu wa ta'ala, to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Now this guidance, if we do not grab that guidance, if we do not acquire that guidance, of course we would not be able to understand that which of those deeds are the best deed. The best deed. So the basic of performing a perfect deed, or at least if not perfect deed, the best deed up to our knowledge, is that it comes after acquiring what has been provided to mankind through Quran and the teachings of Islam, teachings of the Holy Prophet and Ahlul Bayt alayhimus salam. Can we recite Salawat Muhammad wa alayhim? I hope you are getting the point. Of course, my English is not like you people over here, but just to convey some message to you youngsters, these few minutes I would like to share this thing in English. I hope this will be able to
convey the message. If my young friends can recite Salawat, Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad. So that shows that at least they can understand some of my words. Now the verse which has been recited in the beginning of the sermon, which is from Surah An-Nisa, verse number 59, which is very famous, which lots of reciters and orators, they do speak about around this verse, that is, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. That be obedient to Allah and obedient to the Prophet and obedient to ulil amr. Now, ulil amr, we will discuss this thing in these 6 nights of Majalis of Arba'een, inshallah. But the basic would be going around this verse of Quran, but showing some different aspect of it, because it has a tafsir which has various aspects and level of understanding. We will try to explain some of, or rather few of, its aspects to understand a new dimension maybe, or maybe you have heard about it, but not everyone has heard about this dimension or aspect of this thing. That is the ita'at. Ita'at, being obedient. Now the obedience will come after we are able to understand that what is obligatory, what is compulsory, and what is not. And for that we need to go through the scripture, to Quran, and the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam, to know that what is right and what is wrong, what is good and what is bad, what is good and what is the best. So we are able to know and differentiate and could able to acquire the, what we say, ahsanu amala, the best of the a'mal, the best of the deeds, the which is, the deed is the best. Now this could be related to each and every work we perform from morning to night and to till we sleep, and even in our bed. Even our bed when we are sleeping, also it counts how to sleep, also being taught to us in Quran. The clothing, it should be on the right shoulder or the left, or facing towards the ceiling, how we should sleep. So everything has been mentioned to us. So how it's not only when we are awake, but also when we are sleeping, we should know that how we should spend that night. So the 24 hours which has been given to us, Allah has guided us how to spend. When we are speaking to someone, if we are going to school, we are going to acquire knowledge, we are going to our offices, on our job, how professionalism comes. So now the professionalism which has been introduced in maybe late 80s and or maybe early 90s, this terminology which been introduced, that we should be, we should not cheat where we are working, and it should be honestly, we should be working, and these type of things. Now this honesty is being taught to us 1400 years back, and it's not been for some specific environment, but in each and every environment, in our home environment, our school environment, our office environment, Imam Baraka, masjid, on street, in every environment we have been taught this thing. The basis of Islam was being kept on two basic things. One is the truthfulness and the other is the honesty of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So this is not something which should be teaching in Islam. Rather, Islam should be based on these two basic principles of honesty and truthfulness. That Islam should be on these two basic pillars of universal values which has been acknowledged across the globe to anyone, regardless that person believes in some sort of religion, or rather he do not believe in any of the religion or maybe the existence of God, but he believes that these two values are very important to mankind to coexist and to do something good or show your personality, a character full of goodness. These two qualities is required to be there. So this is important. So when we come to this point, so we see that Imam Hussain alayhi salam, Imam Hussain alayhi salam, when he left Medina, he mentioned, أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ibn Abi Talib. That he mentioned that I would like to do Amr bil Maruf and would perform Nahi al Munkar. Amr bil Ma'ruf, to invite people to good, towards the obedience of Allah. And at that time, people have indulged into lots of bad habits, and they used to think that those habits are part of Islam and is permissible, and has been portrayed by those tyrant rulers of that time. So that was the prime responsibility of each era. It's not only at that time, but in our times as well. So we need to always able to differentiate between right and wrong, good and bad, and the obligations and permissible things which has been provided by Islam or it's been prohibited. So we need to differentiate. And this cannot be done until we seek knowledge and acquire knowledge from Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. Now the point, when we say the topic which I have selected to discuss over here, it is that in our times, how we can revive the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam. Now, revival is one thing to discuss. Amr, which is in Arabic, which I have translated it in an easy English, it's not just teaching, it needs to be elaborated, that what teaching it is. The third thing is that how to do that, how to perform that. What are they and how to perform that? So these are few things that we need to learn, how to perform all these things. Now when we come to this point, that Ahyai Amr Aimma, Ahyai Amr Ahlul Bayt, there's a hadith from Imam Raza alayhi salam. इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से हदीस है, उसका मफ़हूम ये है कि इमाम फरमाते हैं कि फ़हयु अमरना, और इसी तरह से इसी मफ़हूम की इसी माना में हदीस है इमाम पंजुम इमाम मोहम्मद बाकर
اور امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کیا حدیث ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ فحیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. جناب فضیل جو امام کے صحابیوں میں سے ہیں، چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام پوچھتے ہیں اے فضیل اتجلسون وتتحدثون، کہ تم بیٹھتے ہو، مجلس برپا کرتے ہو، گیدرنگ کرتے ہو. مجلس سے مراد صرف یہ مجلس نہیں ہے، ہر طرح کی گیدرنگ، بیٹھنا آپس میں. فرمایا بالکل. کہ تم بیٹھتے ہو؟ کہا بالکل مولا ہم مجلس برپا کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کیا ہمارے امر کو، ہمارے ذکر کو کرتے ہو اور ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو؟ کہا کہ بالکل مولا ہم آپ کے ذکر کو کرتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ تم جب بھی بیٹھو، جہاں بھی بیٹھو، تو ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے امر کو زندہ کرو. پھر امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا فحیو امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایسی مجلس، ایسی محفل، ایسی گیدرنگ میں بیٹھتا ہے کہ جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، تو اس کا دل اس طرح سے زندہ ہو جاتا ہے کہ اس دن بھی نہیں مرتا کہ جس دن تمام دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. یعنی جب سارے دل مردہ ہوں گے تو ذکر اہل بیت کرنے والا دل اس دن بھی زندہ ہوگا. یعنی ذکر اہل بیت انسان کو حیات ابدی دے دیتا ہے. ذکر حسین، ذکر اہل بیت انسان کو حیات ابدی دیتا ہے. یعنی انسان کا جسم تو مر سکتا ہے لیکن اس کا دل نہیں مرتا ہے، وہ حیات رہتا ہے. اور کیسے؟ جب انسان اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے، کسی میں یعنی اس کی مرضی نہیں رہتی ہے، اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو جاتی ہے. اس کا کسی کام کو انجام دینا خدا کے لیے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خدا کی ذات میں محو ہو جاتا ہے. جیسے مولا امیر المؤمنین کے لیے عین اللہ کہا گیا، ید اللہ کہا گیا، یعنی علی کا دیکھنا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ ہے. ہاتھ علی کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا یہ ہاتھ ہے، اللہ کی وہ قدرت ہے. تو یہ اسی لیے علی کو کبھی ید اللہ کہا گیا، کبھی انہیں عین اللہ کہا گیا، کبھی نفس رسول کہا گیا، اس لیے کہ علی نے اپنی ذات کو رسول اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات میں فنا کر دیا تھا. اور یہ صلوات بیٹے محمد والے ہوں. اس لیے یہ بات ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے، نعرے بھی ہو رہے ہیں، صلوات بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمارا انداز زندگی کیا علی کی طرز پر ہے یا نہیں ہے؟ یہ نعرہ تو بہت بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں، live like علی die like حسین. حالانکہ live like علی اور die like علی بھی ہونا چاہیے، اور live like حسین اور die like حسین بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہاں پر تمام اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے حیات کے لیے بھی اور شہادت کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، اور ہم اس میں فرق نہیں کرتے ہیں. تو اس میں فرق نہیں ہے، لیکن ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمارا انداز زندگی. ٹھیک ہے اہل بیت کی طرز پہ یعنی ان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ہم راستہ چل رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ہم سے 100 کلومیٹر آگے ہوں،
لیکن ہمارا اور ان کا راستہ ایک جیسا ہونا چاہیے، مختلف نہیں ہونا چاہیے، اسی راستے پر گامزن ہونا چاہیے، اسی راستے پر. یعنی ان کا اگر ہر عمل فنا فی اللہ ہے، 100% ہے، تو ہمارا 2% تو ہونا چاہیے، تو ہم اس مقام پر پہنچ سکے، ہم اس مقام پر پہنچ سکے کہ تہاں پر اہل بیت سے ان کی شفاعت کو حاصل کر سکے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. جناب جابر امام کی خدمت میں آتے ہیں، تو جناب جابر جب امام خدمت میں آتے ہیں تو کسی ایسے علاقے سے ہو کر آ رہے ہوتے ہیں کہ جو امام کے مولائیوں کا ہوتا ہے، ان کے چاہنے والوں کا علاقہ ہوتا ہے. تو وہاں سے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں جا رہا ہوں، کہ ہمارا سلام بھی امام تک پہنچا دیجیے گا. تو جب جناب جابر آتے ہیں امام کی خدمت میں تو امام سے فرماتے ہیں کہ آپ کے شیعوں نے، شیعہ یعنی فالوورز، ٹھیک ہے، آپ کے شیعوں نے آپ کو سلام کہا ہے. تو امام فرماتے ہیں انہیں ہمارا شیعہ نہیں کہو. عجیب ہے، جناب جابر تعجب کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام اتنے چاہنے والوں کو اپنا شیعہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. کہا انہیں ہمارا محب کہہ سکتے ہو، چاہنے والا کہہ سکتے ہو، شیعہ نہیں کہہ سکتے ہو. ہم لوگ فرق نہیں کرتے، ہم سب جب باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، محب ہے، مولائی ہے، سب کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. امام کہتے نہیں. کہا تو پھر مولا آپ کا شیعہ کیسا ہے؟ تو پھر امام نے وہاں پر ایک طویل حدیث میں بیان کیا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. 51 رکعت تو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں، 51 رکعت کون سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو 17 رکعت جانتے ہیں، اگر وہ بھی نماز پڑھنے کی ہمیں سب کو توفیق ہو جائے اور وہ 17 رکعت نماز پڑھ لیں تو ہم اللہ پر بھی احسان کرتے ہیں، اپنے والدین پہ بھی احسان کرتے ہیں اور اپنے پر بھی احسان کرتے ہیں. تو وہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں 51 رکعت کیا ہے. 51 رکعت کے اندر فجر کی 2 رکعت بھی ہے اور ظہر کی 8 رکعت جو ہے نفل نمازیں بھی ہے، مغرب کی 4 رکعت نماز بھی ہے، اس کے بعد جو ہے عشاء کی بیٹھ کر جو 1 رکعت نماز بھی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 11 رکعت نماز بھی ہے. تو یہ ساری نمازیں ہیں کہ جو اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. ہم اسی میں ہی ہم پہلے ہی بال کے اوپر جو ہے ہمارے وکٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور معلوم ہے تو ہم اسے پورا ادا نہیں کرتے ہیں تو روزانہ نہیں کرتے، کبھی کبھار کر لیتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے دن اور رات و دن کے اندر ملا کر. کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس سے اس کے ہمسائے، اس کے نیبرز امن میں رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں. ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا ہے. ہمارا شیعہ، اور ایک فہرست گنواتے ہیں امام. جناب جابر جیسا جلیل القدر صحابی کہتے ہیں مولا اگر یہ معیار ہے تو، یعنی ان کا مقصد تھا کہ اس معیار پر کوئی نہیں ملے گا مولا. اب ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایڈمیشن کے لیے اگر کوئی معیار ہے کسی کا 90%، اگر کوئی بچہ 90% نہیں لایا تو وہ اپنے پرسنٹیج کو نیچے کر دیتے ہیں کہ بھئی اچھا 80 پہ ایڈمیشن تو آ جائے. امام جناب جابر کو فرماتے ہیں کہ شیطان تم کو نہ بہکائے، یعنی ہمارا معیار نیچے نہیں آئے گا. اگر کوئی ہمارا شیعہ بننا چاہتا ہے اور ہمارے مکتب میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کو اپنے معیار کو بلند کرنا ہوگا، وہ اپنے آپ کو اس معیار پر لائے، ہمارا معیار نیچے نہیں آئے گا. پروردگار جنت کے لیے بھی یہی کہتا ہے نا، جنت میں کہ اکثر افراد جہنم میں جانے والے ہیں. تو پروردگار کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ جنت میں کتنے جا رہے ہیں اور جہنم میں کتنے جا رہے ہیں. پروردگار اپنے معیار کو نیچے نہیں لاتا ہے. تو پروردگار کے جو اولیاء ہیں یعنی اہل بیت ہیں،
وہ اپنے معیار کو نیچے نہیں لاتے بلکہ ہم چاہنے والوں کو اپنے معیار کو بلند کرنا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کون بچہ پڑھ رہا ہے؟ کون سا بچہ؟ زور سے پڑھو، زور سے نعرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ خود ایک تربیت کا حصہ ہے، یہ خود ایک تربیت کا حصہ ہے. اور اس محفل مجلس میں خود یہ بیٹھنا بچوں کا، یہ اپنی جگہ یہ خود ایک عادت کرتا ہے. البتہ میں خود ایک اس قصوروار طبقے میں سے ہوں جس نے لندن میں سب سے پہلے جو بچوں کی مجالس ہوئی تھی، اس بچے یا نوجوان جو انگریزی میں سنتے ہیں ان کے لیے الگ مجلس پڑھنے والا میں پہلا آدمی تھا کہ جو وہاں پڑھی تھی. البتہ اس میں بہت سارے وہ بھی تھے کہ جو کنورٹس تھے اور اردو بالکل نہیں سمجھتے تھے، تو وہ بھی ایک بہرحال بہانہ تھا. لیکن ایک فائدہ تھا تو ایک نقصان بھی تھا کہ وہ ماحول کہ جو ان مجالس کا ہوتا ہے، وہ ادب اور آداب بیٹھنے کے طور طریقے جو ہوتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اور یہ سکھانا بھی بہت اہم ہے کہ کس طرح سے سنا جاتا ہے. آج کل لوگ سوشل میڈیا اور اپنے یوٹیوب اور مختلف جگہ پہ بیٹھ کر بستر پر لیٹ کر اور پیر پھیلا کر اور مختلف انداز سے مجالس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو سن ہی رہے ہیں بس. تو وہ چیزیں، وہ ادب اور اخلاق اور وہ ثقافت جو ہے، جو اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ انسان کو نہیں ملتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ ایک کریٹ ہوتا ہے، کہ امام بارگاہ مسجد میں جب آتا ہے تو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، اس کا ایک ایمبیانس ہوتا ہے، اس کے ایک ماحول بنتا ہے، اس کو دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت سی عام سی چیز ہے کہ جب انسان، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ 2 رکعت ہی نماز پڑھ لیں گے تو کہیں گے ہوگی نماز. لیکن اگر آپ ہی مسجد میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کا دل چاہے گا کچھ میں نماز کے ساتھ نوافل بھی پڑھ لوں، کچھ دعائیں بھی پڑھ لوں، کیونکہ وہ ماحول آپ کو انسپائر کرتا ہے. اسی طرح سے یہ ماحول جو انوائرمنٹ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ جاتا رہا ہوں مجالس کے سلسلے کے اندر. میں نے ایک چیز کو آبزرو کیا ہے، مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے، لیکن میں نے وہاں پر یہ آبزرو کیا ہے کہ جن کا تعلق امام بارگاہوں سے، مساجد سے، اسلامک سینٹر سے زیادہ ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تربیت زیادہ بہتر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس انوائرمنٹ کو ملتا ہے. تو میں ان ٹوٹیلٹی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ جو نہیں آتا وہ خراب ہوگا، یا جو آتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوگا، لیکن ایک پرسنٹیج وائز، ایک ریشو وائز دیکھا جائے گا تو ضرور اس کے اندر اس کا فرق پڑتا ہے. یقیناً یہاں پر بھی ایک آپ کو مسجد امام بارگاہ یا اپنے گھر کے علاوہ یہ ماحول نہیں مل سکتا ہے. اگر یہ جگہوں کو بھی اگر آپ نے اپنے دور رکھا ہے بچوں سے، یعنی گھر کا ماحول آپ نے ایسا کر دیا کہ جہاں پر اگنورنس ہے اور آپ بچوں کو نہیں سکھا رہے صحیح غلط کیا ہے، اور اسی طرح سے مسجد امام بارگاہ میں کہ جو ویسے ہی بہت کم آتے ہیں، مثال کے طور پہ مہینے کے اندر اگر سنڈے سکولز میں آ رہے ہیں تو وہ ہفتے میں صرف 4 ہی دن، مہینے میں 4 ہی دن ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی شہادت، کوئی ولادت آ جاتا ہے تو مہینے میں 1-2 دن اور بڑھ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بچے کو اسکول کے اندر آپ 6 گھنٹے کے لیے بھیج رہے ہیں اور 5 دن بھیج رہے ہیں، تو 30 آورز جو ہے آپ اپنے بچے کو اس انوائرمنٹ میں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک سیکولر انوائرمنٹ ہے، یا میں یوں کہوں کہ وہ ریلیجس ویلیوز نہیں اتنا آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ ریلیجس انوائرمنٹ جو آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہفتے میں شاید 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے دے رہے ہوں گے. تو آپ کو مقابلہ کرنا ہے اس بات سے کہ وہ بچہ جو وہاں سیکھ رہا ہے اس کو پہلے نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کو جسے کیا کہتے ہیں وہ ڈی بریف کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو نئی ویلیوز اور اسلامک ویلیوز کو بتانا ہے، سمجھانا ہے. تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ جب انسان کسی ایسے انوائرمنٹ میں آتا ہے کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں
نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، نیگیٹو ویلیوز ہوتی ہیں کہ جو اس معاشرے کا ایک حصہ ہوتی ہیں، تو اس سے کس طرح سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو خود بچائے گا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ ہر انسان پر، بڑے کے اوپر، ماں اور باپ دونوں کے اوپر یہ لازمی ہے، اور بالخصوص باپ کے اوپر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت، سرپرستی، اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ تو جہاں پر انسان یہ کہتا ہے کہ میری ولایت ہے، یعنی میرا حق ہے، تو جہاں حق ہے وہاں پر اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بھی آتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر جب وہ کہتا ہے کہ میرا بچوں پر حق ہے، میرا بیوی پر حق ہے، تو ذمہ داری بھی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اگر ماں کہتی ہے میرا بچوں پر حق ہے، تو ذمہ داری بھی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پر ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کس طرح سے ہمیں کرنا ہے، انشاءاللہ ہم ان مجالس میں کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں اپنے ساتھ کسی بچے کو پاکستان سے نہیں لایا ہوں، سب یہیں کے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے جو مجلس میں نعرے پڑھنے والے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنے ساتھ لے کر آئیں، تو یہاں پر جو ہے وہ تو میں ویسے لا نہیں سکتا تھا، تو اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں، اور جس کو میں لایا ہوں ابھی بہت چھوٹا ہے میرا نواسا، کہ جو ابھی نعرہ نہیں لگا سکتا، انشاءاللہ جب لگائے گا تو پھر اس کو بھی وہ بھی شامل ہو جائے گا اس کے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ پرسنل جملہ کاٹ دیجئے گا ذکی بھائی اس کے اندر سے، لوگ اس کو غلط اس پہ وہ نہ سمجھیں۔ بہرحال اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی جب بات آ رہی ہے تو اس بات کو، ڈائمنشن کو سمجھنا کہ یہ آیت ولایت ہے۔ ہم ایک طرف اس کو ولایت امیر المؤمنین کو ثابت کرتے ہیں کہ جو یقیناً اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، اور دوسری بہت ساری آیتیں ثابت ہوتی ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت بھی اس کے اندر آ رہی ہے اور رسول کی اطاعت بھی اس میں آ رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے۔ اور امر کسے کہتے ہیں، امر کسے کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ کل کہ آگے کی مجالس کے اندر ہم اسے لے کر چلیں گے، لیکن ایک چیز ہمیں جو امر سے ظاہری طور پہ اس پورے واقع کربلا کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے، خود ایک انسان صرف سننے والا، شاید آپ نے اتنی دقت میں کوئی نہیں گیا ہوگا، لیکن ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا سمجھ میں آ جاتا ہے؟ کہ وہ ویلیوز، وہ ارزشیں، وہ اقدار، وہ تعلیمات کہ جو اس وقت کے معاشرے میں موجود تھی، وہ قرآن مخالف تھی، وہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مخالف تھی، جس کو بچانے کے لیے بلکہ اس کی ریوائول کے لیے امام کو ضرورت پڑی کہ امام قیام کریں۔ اور کس طرح سے قیام کریں؟ کس طرح سے قیام کریں کہ اکیلے نہ جائیں، صرف مرد کو نہ لے جائیں، بلکہ پورے خاندان کے ساتھ جائیں، پورے وجود کے ساتھ جائیں۔ یعنی صرف یہ نظر نہ آئے کہ جو آج تک لوگ 1400 سال میں یہ کوشش کرتے آ رہا ہے، دشمن کوشش کرتا آ رہا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ صرف حکومت کی جنگ تھی، نہیں، امام علیہ السلام نے پورے خاندان کو لا کر، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، شیرخوار بچہ بھی ہے، ششماہا بچہ بھی ہے، سب موجود ہیں، بوڑھے حبیب ابن مظاہر جیسے بھی موجود ہیں، غلام، آزاد شدہ غلام جناب جون جیسے بھی موجود ہیں۔ یعنی ایک چھوٹی قوم کو، ایک نمائندہ قوم کو پیش کر دیا ہے امام نے، اور بیان کیا ہے کہ میں ایک پوری امت کو لے کر نکلا ہوں، اور ہر کوئی
اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے. خواتین نے اپنی ذمہ داریوں کا انجام دی, بچوں نے اپنی ذمہ داریوں کا انجام دی. تو صرف میدان کربلا میں بظاہر جانے والوں نے ہی نہیں, انہوں نے تو اپنی ذمہ داریوں کو بطور احسن انجام دیا. لیکن وہ جو خیمے میں خواتین تھی, وہ بچیاں جو التش التش کی پیاس صدائیں دے رہی تھیں, وہ بچے بھی اس میں شامل ہیں. ہاں, آج ہم یہاں پر امام کا 30واں اور جناب سکینہ. عجیب ہے, بیٹیاں کس کو پسند نہیں ہوتی, کس باپ کو نہیں پسند ہوتی ہیں, لیکن جناب سکینہ کا مقام اور منزلت عجیب ہے. یعنی صرف باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے, بلکہ جناب سکینہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دشمن کے سامنے ایسا معجزہ کر کے دکھایا, اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ دربار میں موجود غیر مسلمان بھی یہ بولنے پر مجبور ہو گیا کہ یزید تو کیسا ہے, تو کیسا انسان ہے کہ ہم تو اپنے نبی حضرت عیسیٰ کی اگر کوئی یادگار ہوتی ہے تو اسے بھی سنبھال کے رکھتے ہیں, اسے مقدس سمجھتے ہیں, اور تو نے اپنے نبی کی آل کو شہید کر دیا, اور ان کی شہزادیوں کو, ان کی بچیوں کو تو نے اسیر کر لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجیب ہے جناب سکینہ عجیب ہے. جب امام حسین جب وداع ثانی کے لیے گئے, امام کے 2 دفعہ امام نے خداحافظی کی. ایک دفعہ وہ پہلی خداحافظی تھی, اس کے بعد جب دوسری خداحافظی کے لیے آئے, اس وقت جب امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا میری بہن اس کرتے کو لے آؤ جو میری اماں نے میرے لیے سیا تھا. کہا بھیا اس کرتے کو کیوں منگوا رہے؟ کہا کہ جب یہ لعین میرے بدن سے اس کو مال غنیمت کو لے جا رہے ہوں گے تو شاید اس پھٹے ہوئے کرتے کو اس کو نہ لے جائے. اجرکم علی اللہ. مورخین کہتے ہیں کہ عجیب وقت تھا. ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ میرے مولا جب امام حسین خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے, کبھی کوئی بی بی امام کی ابا کو تھام لیتی تھی, کبھی کوئی بچی دامن حسین کو پکڑ لیتی تھی. بڑی مشکلوں سے میرا مولا حسین اس خیمے سے خدا حافظی کر کے ودا کر کے باہر آئے, اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوئے. کان میں آہستہ سے کہا اے ذوالجناح آخری مرتبہ زحمت دے رہا ہوں, لیکن ذوالجناح آگے نہ بڑھا. اللہ اکبر. کہا ذوالجناح تو تھک گیا ہے, تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. ارے ذوالجناح نے اپنی بے زبانی میں کہا ارے مولا ذرا زمین پہ تو دیکھیے. جب مولا نے دیکھا تو ننھی سکینہ, یہ 4 سالہ سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے, کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے جانا. ارے جو اس میدان میں جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا. میرے مولا حسین ذوالجناح سے نیچے اترتے ہیں, کربلا کی تپتی ریت پر لیٹتے ہیں اور سکینہ سے کہتے ہیں سکینہ یہ آخری مرتبہ میرے سینے پر سو جانا, اس کے بعد میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا, ماں کے پہلو میں سو جایا کرنا. لیکن میں کیا کہوں بیٹی کی محبت کو. جب شام غریباں آئی جناب زینب 4 سو سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی آواز دیتی ہوئی گئی, سکینہ کہاں ہو سکینہ, آواز دو سکینہ. اللہ اکبر. جب وہ مقتل کی طرف گئی, اس گودال کی طرف گئی کہ جہاں میرے مولا کا لاشا پڑا تھا, ارے وہاں سے
ایک بے سر لاشے سے آواز آئی، مہلن مہلن، ارے زینب میری بہن آہستہ آہستہ، بچی سینے پہ سو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے سکینہ کو بدن سے جدا کیا، اپنے آغوش میں لیا، اس جلے ہوئے خیموں کی طرف جانے لگی۔ راستے میں پوچھا، سکینہ تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے کانوں سے بالیاں چھین لی گئیں، جب مجھے تماچے مارے گئے، میں روتی روتی تھک گئی، میں بابا کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل کی طرف گئی۔ بابا کہاں ہو؟ بابا آواز دو، بابا مجھے نیند آ رہی ہے بابا۔ ارے ایک بے سر لاچے سے آواز آئی، الیہ یا بنیا، ارے میری بیٹی آ جا، میری طرف آ جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں یہی سکینہ جب شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں پہنچی، ارے میرے مولا حسین کا سر ارے سنہری تشت میں لایا گیا، ارے اس پر ایک چادر کپڑا ڈلا ہوا تھا، اور جب ہٹایا گیا تو میرا مولا حسین کا سر موجود تھا۔ سکینہ سے کہا، اچھا اگر تیرے باپ کو تجھ سے اتنی محبت ہے تو ذرا اپنے باپ کے سر کو بلا۔ ارے سکینہ نے کیا کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب ہاتھوں کو بلند کیا، ارے وہ کٹا ہوا سر اٹھ کے آگے سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارے زندان شام اور سکینہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے سکینہ ایک رات سو رہی تھی، ارے خواب سے اٹھی روتی رہی۔ ارے جناب زینب نے اپنے باہوں میں لیا، کہا کیا ہوا بیٹی؟ کہا میں نے پھوپھی اماں خواب میں دیکھا کہ نور کی سواریاں آ رہی ہے، ارے حضرت آدم آئے، حضرت ابراہیم آئے، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا علی مرتضی آئے، میں نے دیکھا رسول خدا آئے۔ میں رسول خدا کی طرف جانے ہی لگی تھی تو میں نے دیکھا کچھ اور نور کی سواری آ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب مریم آ رہی تھی، جناب آسیہ تشریف لائے، میں نے دیکھا ارے دادی جناب ختیجہ آئی، اللہ اکبر۔ ابھی میں آگے دوڑ کے جا رہی تھی، میں نے دیکھا ایک بی بی آئی ہے، ارے جس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اپنا سر پیٹ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی دادی جناب فاطمہ زہرا، آپ کی دادی جناب فاطمہ زہرا ہے۔ میں دادی کے پاس دوڑ کر گئی، کہا دادی مجھے تماچے مارے گئے، دادی میرے کان سے بالیاں چھین لی گئی، دادی میرے باپ کو پیاسا شہید کر دیا۔ ارے جناب سکینہ ارے شدت سے روتی رہی، اپنے بابا کو یاد کرتی رہی۔ ارے زندان بان نے آ کر پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ جناب سجاد نے کہا اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میرے مولا میرے بابا کا سر لے آئیے، بیٹی ذرا بہل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ارے حسین کا سر لایا گیا، جناب سکینہ نے اسے پانی سے ارے صاف کیا، ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے سینے سے لگایا۔
گریہ ازاری کرتی رہی، اپنے رخساروں کو مولا حسین کے رخسار پہ رکھا، گردیا کرتی کرتی خاموش ہو گئی۔ جناب زینب نے جب دیکھا کہ بیٹی خاموش ہے، سجاد کو آواز دی، کہا سجاد بیٹا دیکھو سکینہ خاموش ہو گئی ہے۔ اب جو دیکھا کہا پھوپھی اماں سکینہ بابا کے پاس چلے گئے، سکینہ بابا کے پاس چلی گئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ ہمارے اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا۔ پروردگارہ تمام مؤمنین مومنات کی دعا اور مناجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو مشکلات و پریشانی میں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگارہ منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار آوان و خاشعوں میں سے قرار دے۔ ماتم حسین۔ میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی۔ یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی، چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں۔ یہاں سے چلو چلیں کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خون بھری، چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں۔ بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گھڑکیاں،
ہماری ردا لٹی کس طرح چھنی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے پدر سے ملو تو جل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں لب القمہ تو کرنا فغاں تیری موج ہے ابھی تک رواں میری پیاس پر ہوئے جو فدا چچا کے میرے ہیں بازو کہاں کہاں مشک ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جری چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں لبوں پہ تیرے یہی بات تھی وطن جائیں گے کبھی ہم پھوپھی تجھے شمر کا نہیں خوف اب ستائیں گے نہ تجھے اب شکی نکل قید سے شروع ہم کریں نئی زندگی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو میری لاڈلی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں گیا مرقد سکینہ پہ گر کرے گا وہاں یہ مظہر بیاں عطا عمر کر اسے دائمی یہ عرفان ہے تیرا نوحہ خاں وہاں جا کے پھر کہے گا نہیں میرا دل کبھی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بابا تیری سکینہ بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سپنے ہر ظلم سہ رہی ہے فاطمہ زہرا کی دروازہ جل گیا تھا
تب فاطمہ کے گھر کا اب قیم جل رہے ہیں، منظر وہی ہے بابا، دامن بھی جل گیا ہے، چادر بھی چھن چکی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ ہر ظلم سب پڑھیں ماشاءاللہ سب پڑھیں، درے لگائے مجھ پر کھائے ہیں تازیانے، دادی کی طرح مجھ پر برسا گئے تماچے، کل کا وہ سانحہ تھا روداد یہ نہیں ہے، ماں فاطمہ زہرا کی ماشاءاللہ سب پڑھیں، بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا علی ہاں دونوں ہوئے یتیم، دونوں کو باپ کا غم، دونوں نے ظالموں سے چھپ کر کیا ہے ماتم، دونوں کے غم میں دنیا آنسو بہا رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، پہلو میں فاطمہ کے محسن کو مار ڈالا، ہاتھوں پہ تیرے بابا اصغر نے تیر کھایا، اصغر کے خون سے خوشبو محسن کی آ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، زخمی ہے کان میرے، زخمی ہے میرا چہرہ، بالوں سے لگ رہی ہوں بابا میں ایک ضعیفہ، جو فاطمہ پہ گزری مجھ پر گزر رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی علی میں اونٹ سے زمین پر راہوں میں گر رہی ہوں، دادی کے درد کو میں اپنا بنا چکی ہوں، میری بھی پسلیوں سے آواز آ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، حسین 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 اللہم صلی علی محمد متوجہ زیارت بچے کو پڑھنا ہے کسی آپ پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ،
السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبي الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته. صلوات الله.